بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کسی کو کسی کی کچھ خبر نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اس پر یقین نہیں رکھتے اور سنی سنائی باتوں پر یقین کر بیٹھتے ہیں۔ دنیا میں روز عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہماری زندگی سمٹ جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک شخص نے اپنی آنکھوں دیکھے واقعے کو بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ ایک میگزین سے لیا گیا ہے۔ ناظرین، پوری اسرار جیت کے سفر میں حیران کن واقعے کے ساتھ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کہتے ہیں ایک چھوٹی سی غلطی بڑی بڑی تباہی کاریوں کا سبب بن جاتی ہے۔ کیسے ہماری ذاتی چیزیں ہماری شخصیت کا آئینہ ہوتی ہیں، لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ہماری استعمال شدہ اشیاء کا کیسے ہماری شخصیت کے ساتھ ساتھ ہماری قسمت پر بھی گہرا اثر ہوتا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں جن کو ماننے سے ہماری عقل بالکل انکاری ہوتی ہے اور یوں کہہ لیں کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ راستے میں میرے ساتھ بھی کچھ ایسا معاملہ ہوا تھا۔ ایک چھوٹی سی غلطی نے میری تقدیر بدل دی۔ میرے ساتھ بھی ایک ایسا معاملہ ہوا تھا کہ میں دوست کی بہن کی شادی کی شرکت میں اس کے گاؤں گیا تھا۔ وہاں ایک پرسکون جگہ تھی۔ اس کے گاؤں میں میری حیرت کا مرکز یہاں کا ایک عام سا موچی تھا، لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اس کی شہرت کی وجہ اس موچی کے ہاتھ کا ہنر نہیں تھا بلکہ کچھ اور ہی تھا، اور اس کی اس پوری اسرار عادت کی وجہ سے لوگ اس موچی سے اپنے جوتے مرمت کروانے آتے تھے۔ مجھے اس سے ملنے کا بے حد شوق ہو گیا اور میں اپنے دوست سے اصرار کرنے لگا مجھے بھی اس موچی سے ملنا ہے۔ آخر کون سا ایسا علم ہے اس کے ہاتھ میں جو لوگ نہ صرف اس کے دیوانے ہیں بلکہ بے حد قدر بھی کرتے ہیں۔ ہم دونوں اس موچی کی دکان کی جانب چل دیے، لیکن میں تو حیران رہ گیا۔ اس موچی کی نہ تو دکان تھی نہ کوئی کارخانہ، محض اس نے درخت کے نیچے اپنا اڈا جما رکھا تھا۔ مختصر اوزاروں پر مبنی ایک چھوٹا سا صندوق اور اس کے خود کے بیٹھنے کے لیے ایک چھوٹا سا خستہ حالت کشن اور پیروں میں نہایت بے سود جوتوں کی جوڑی اس کی ملکیت ہے۔ درخت کی جڑوں کے گرد سیمنٹ کے بنے پکے دھڑے پر اس کی چھوٹی سی دکان تھی۔ شہزاد نے مجھے بتایا اس درخت کی جڑ کو اس موچی کی ملکیت سمجھو۔ گاؤں والوں نے لاکھوں کوشش کی مگر اس موچی نے اس جگہ کو کسی قیمت پر نہ چھوڑا۔ سب کے سب تھک ہار کر بعد آ گئے۔ یہ موچی پچھلے 32 سال سے یہیں اپنا اڈا جمائے ہوئے ہے۔ جب شہزاد یہ سب بتا رہا تھا اس وقت ہم یہاں سے گزر رہے تھے، لیکن اس وقت اصلا موچی اپنے برائے نام دکان میں موجود نہیں تھا۔ مجھے شہزاد نے مزید بتایا اس موچی کی شہرت کی ایک اور بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ اصلا موچی کسی کا جوتا اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے آنے والے کل کا حال بتا سکتا ہے اور اسے آنے والی کسی مصیبت سے آگاہ کر دیتا ہے تاکہ وہ اس مصیبت سے کچھ حد تک بچ سکے۔ اب میرا تجسس اور بڑھ رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ کسی بھی طرح اس موچی سے بات چیت کروں، لیکن وہ اس وقت وہاں موجود نہ تھا۔ ہم یہاں شہزاد کی والدہ کے جوتے مرمت کروانے آئے تھے۔ ہم اسی درخت کے تڑے پر انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اس دوران میں نے شہزاد سے پوچھا یہ کیسا علم ہے اس کے پاس، اور اگر وہ موچی ہے وہ اس علم کا اس قدر گہرا مالک کیسے بن گیا؟ مجھے بتایا گیا کہ آج سے تقریباً 35 سال پہلے اس موچی نے اس درخت کی جڑ کے قریب درخت کے چھاؤں سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہاں پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ وہ یہاں پر بیٹھ کر لوگوں کے جوتے مرمت کرتا تھا، لیکن گاؤں میں اور بھی موچی تھے، اس لیے اس کے پاس کام بہت کم آتا تھا۔ کبھی کبھی تو سارا دن خالی گزر جاتا۔ ایک دن شام ہونے کو آ گئی تھی، اس کے پاس سارے دن میں ایک بھی جوتا مرمت ہونے کو نہ آیا۔ قریب ہی تھا کہ وہ اپنے گھر خالی ہاتھ لوٹ جاتا۔ اسی وقت میں اس کے پاس ایک بوڑھی عورت اپنا جوتا مرمت کرنے کو آئی۔ وہ بہت غریب تھی، کپڑوں پر جگہ جگہ پیوند لگے تھے، ننگے پاؤں کھڑی تھی اور اپنے جوتے اپنے ہاتھ میں تھام رکھے تھے۔ اسلم کے قریب آ کر کہنے لگی بیٹا کیا تم میرا جوتا سلائی کر دو گے؟ اسلم نے نہایت ہی احترام کے ساتھ کہا کیوں نہیں ماں جی، لیکن وہ بڑھیا ایک دم بولی مگر میرے پاس تم کو دینے کے لیے پیسے نہیں۔ گاؤں کے سب موچیوں نے میرے جوتے مفت میں مرمت کرنے سے انکار کر دیا۔ اسلم نے سامان زمین پر بچھاتے ہوئے اس بوڑھی کو احترام سے پاس بٹھایا اور کہا ماں جی بیٹے کہیں اپنی ماں سے پیسے لیتے ہیں کیا؟ لاؤ میں تمہارے جوتے مرمت کر دوں۔ یہ کہہ کر اسلم نے جوتے جو کہ بے حد کیچڑ زدہ تھے، اسلم نے جوتے اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لیے۔ وہ بوڑھی کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی مجھے لگتا ہے اس جوتوں کا صحیح حقدار مجھے آج مل گیا ہے۔ بوڑھی کے الفاظ سن کر اسلم چونک پڑا۔ اس نے دل میں سوچا اتنے بوسیدہ جوتوں کو ابھی کسی کی ملکیت ہونا چاہیے۔ خیر وہ اماں کے احترام میں چپ کر گیا اور خاموشی سے اس کی باتیں سننے لگا۔
بڑھیا نے اپنی بوسیدہ قمیض کی جیب میں سے ایک حقیقی انگوٹھی نکالی اور اسلم کو دے دی۔ آہستہ آہستہ ساتھ ہی ساتھ اس نے کچھ بڑبڑانا شروع کر دیا، جیسے کچھ پڑھ رہی ہو۔ پھر اٹھی اور اس درخت کے گرد ایک دائرہ کھینچ کر کہنے لگی، لو بیٹا، آج سے میرا سارا علم تمہارا ہوا۔ تم جب بھی یہاں بیٹھ کر کام کرو گے اور ان جوتوں کو پہلے رکھنا اور اس انگوٹھی کو بھی۔ اس کے بعد وہ بوڑھی اسلم کے پاس سے چلی گئی۔ اسلم کو کچھ سمجھ نہ آیا، لیکن اس نے بوڑھی کی ساری باتوں پر عمل کیا۔ وہ جب بھی اپنے اڈے پر کام کرتا ان جوتوں کو پہنے رکھتا۔ اس کے پاس گاہکوں کی لائن لگی رہتی۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب پورا دن ایک بھی گاہک نہ آتا۔ ایک وقت ایسا بھی آ گیا جب اسلم موچی کے بعد گاہکوں کی لائن لگی رہتی۔ اس وقت اسلم کی عمر 32 برس تھی۔ اسلم کا کام خوب چلنے لگا۔ شروع میں اسلم نے 2 بار محض آزمانے کی غرض سے وہ جوتے اتارے، مگر فوراً احساس ہو گیا کہ اب وہ ان جوتوں کے بغیر نامکمل ہے۔ اب ہم یہ سب باتیں کر ہی رہے تھے کہ کچھ دیر بعد اسلم موچی نمودار ہوا۔ میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نہایت سادہ شخصیت کا مالک تھا۔ اب اس کی عمر تقریباً 50 کے لگ بھگ تھی۔ دبلا پتلا جسم، نگاہیں نیچے کی ہوئی اور سادہ سی چال کے ساتھ ہمیں سلام کرتے ہوئے ہمارے درمیان آ بیٹھا۔ ہاں، اس کی آنکھیں گہرے زرد رنگ کی تھیں۔ ان میں کوئی خاص کشش نہیں تھی، لیکن ایک عجیب سا تاثر لیے اس کی آنکھوں میں گہرائی سی موجود تھی، جس سے مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ شہزاد نے خالہ جان کے جوتے اسلم کو تھما دیے۔ وہ خوش اسلوبی سے انہیں سلائی کرنے لگا، اپنے کام میں مگن۔ اچانک گویا ہوا اور کہنے لگا، شہزاد بیٹا، اگر تمہاری والدہ کو کوئی ضروری کام درپیش نہ ہو تو انہیں کہیں طویل سفر پر جانے مت دینا۔ شہزاد نے حیرت سے پوچھا کہ ایسا کیا معلوم ہوا آپ کو؟ اسلم موچی نے جواب دیا کہ ایک خطرہ ہے، وہ بھی موت کا خطرہ، کہ اگر تم احتیاط کرو تو مصیبت سے بچا جا سکتا ہے۔ دراصل موچی کسی کے بھی جوتوں کو ہاتھ لگا کر اس کے ماضی اور مستقبل کو بھانپ سکتا تھا، اور یہ پراسرار علم تھا جو بڑھیا اسے دے کر گئی تھی۔ جوتے لے کر گھر واپس لوٹے تو پتہ چلا کہ کچھ دور کے رشتہ داروں نے اعتراض کیا ہے کہ اگر شہزاد کی والدہ شادی کا دعوت نامہ خود دینے نہیں آئے گی تو ہم شادی میں شرکت نہیں کریں گے۔ لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ لاکھ کوششوں کے باوجود خالہ جان کو دوسرے شہر جانا پڑ گیا، اور راستے میں بس کو ایک حادثہ پیش آ گیا اور بس کھائی میں جا کر گر گئی اور خالہ جان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا ہنستا بستا گھر موت کے ماتم میں تبدیل ہو گیا۔ میری تو عقل معکوف ہو کر رہ گئی تھی کہ کیسے ایک شخص جوتوں کو ہاتھ لگا کر یہ بتا سکتا ہے کہ ان جوتوں کو پہننے والے کے ساتھ کیا معاملہ پیش ہوگا۔ کچھ دنوں کے بعد سادگی سے شادی ہو گئی۔ اب میں نے واپس اپنے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ شہزاد مجھے گاؤں کی سیر کروا رہا تھا۔ اچانک میرا جوتا ٹوٹ گیا اور ہم سلائی کروانے کے لیے اسے اسلم موچی کے پاس لے گئے۔ اسلم بھائی نے میرے جوتے سلائی کرتے کرتے مسکرانا شروع کر دیا اور کہنے لگا، مجھے کچھ وقت لگے گا اور کچھ دیر بعد لے لینا۔ پھر کچھ دیر بعد مجھے مخاطب کر کے بولا، واہ بھائی، تم قسمت کے تو بڑے دھنی ہو، آنے والے چند سالوں میں تم بلندیوں کو چھوؤ گے۔ میں حیران تھا، حالانکہ میں اس کی پیشن گوئی کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، پھر بھی میرے یقین میں کچھ کمی سی تھی۔ خیر، ہم سامان سمیٹے اور واپسی کی تیاری کرنے لگے۔ گھر کو واپس چلے گئے۔ شام کو میری واپسی کی ٹرین تھی۔ اب جوتا لینے برکت کی دکان پر پہنچے، لیکن اسلم موچی وہاں نہ تھا۔ اس کے شاگرد نے مجھے جوتا دینے سے منع کر دیا کہ وہ خود آ کر دیں گے، لیکن ٹرین کا وقت نکلا جا رہا تھا۔ میں اسے سر دینے لگا تو شاگرد نے 3 جوڑے میرے سامنے رکھے اور کہنے لگا، تو میں نے اپنا جوتے کی پہچان کی اور گھر لے آیا۔ گھر واپس پہنچا ہی تھا کہ جرمنی جانے کا انتظام ہو گیا۔ اسلم کے کہے الفاظوں کو زینہ بنا ہے، میں بلندیوں کے خواب دیکھتا ہوا جرمنی پہنچ گیا، لیکن میری قسمت نے اپنا پاسا پلٹ لیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے، حادثے کی بنا پر مجھے جیل ہو گئی، اور وہ بھی 5 سال کے لیے۔ اس دوران مجھے بے حد تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ ہر لمحہ میں نے رو رو کر گزارا۔ ہر رات مجھے موت جیسی لگتی۔ میں ہر وقت دل ہی دل میں اسلم کو کوستا رہتا، اور میں سوچتا جس دن میں یہاں سے چھوٹ گیا سیدھا اس کے پاس جاؤں گا اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے برکت کے گرد گھسیٹ دوں گا۔ بالآخر وہ قیامت خیز 5 سال ختم ہو گئے، اور میں اپنے دلی عہد کے مطابق واپس وطن پہنچتے ہی سیدھا اسلم کے پاس پہنچا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں سے خون کے آنسو نکل آئے۔ وہ بھی مجھے جیسے اب بھانپ گیا تھا۔ چونک کر کھڑا ہو گیا، اس کا گریبان پکڑ لیا اور اس پر چلانے لگا، اور اسی کیفیت میں سارا واقعہ سنا ڈالا۔
اسلم نے مجھے نہایت افسوس سے دیکھا اور کہنے لگا، دیکھو جب تمہیں میرے شاگرد نے کہا تھا کہ میں آ کر خود تمہارے جوتے دوں گا تم نے کیوں زبردستی کی؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم اپنا ہی جوتا لے کر گئے تھے؟ میں قدر حیرت میں آ گیا اور اسلم کا گریبان چھوڑ دیا۔ پھر کچھ دیر بعد سوچ کر مجھے یاد آیا، ہاں اس دن 3 جوڑے تھے جن پر نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ وہ تینوں تقریباً ایک ہی جیسے دکھائی دیتے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے جوتے کی پہچان کی اور لے گیا۔ اسلم نے جواب دیا، نہیں میں کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ تمہارے جوتے آج بھی میرے پاس ہیں۔ تم اس دن کسی اور کا جوتا لے کر گئے تھے۔ نام میں نے تمہارے نام کے تقدس میں نہیں لکھا تھا۔ تمہارا نام عبداللہ ہے اور باقی دونوں کے عبد الرحمن عبد المجید تھا۔ بھلا میں اللہ کے ناموں کو جوتوں پر کیسے لکھ سکتا تھا؟ اس لیے اپنے شاگرد کو کہہ دیا تھا، جوتا میں خود واپس آ کر دوں گا۔ تم جس کا جوتا پہن کر گئے تھے اس کی قسمت میں 5 سال کی قید لکھی تھی جو تمہیں جھیلنا پڑی۔ تمہاری قسمت تو واقعی ہی بلند ہے۔ اب تم اپنا جوتا لے لو مجھ سے۔ اسلم کی باتیں میرے دل میں اتریں۔ اسلم کی باتیں میرے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو گئیں۔ دکھ کے مارے میرا دل پھٹا جا رہا تھا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ اسلم نے مجھے میرے جوتے واپس دیے اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ چند ہی ماہ میں مجھے میری نوکری میں اس قدر ترقی ملی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں بہت خوش تھا، لیکن میری سوچ آج بھی ان پر اسرار کو سمجھنے میں قاصر ہے۔ لیکن ایک بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ ضرور ہے کہ اپنی چیزوں کا بھرپور خیال رکھنا اہم ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔